السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا قصہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ نظارہ ہے۔ یہ قصہ صحیح المسلم میں 6509 نمبر پہ موجود ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے۔ ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت مریم علیہ السلام باہر سے اپنے گھر تشریف لے گئی تو ان کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو لوگوں نے چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ دیکھا تو فوراً بھڑک اٹھے، کہا، مریم آپ تو ایسی نہیں تھی، نہ ہی آپ کا بھائی نہ ہی آپ کے گھر والے ایسے تھے، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو قوم کہتی ہے کہ مریم کیف؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم یہ چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟ بھلا بچے بھی، دودھ پیتے بچے بھی بولتے ہیں؟ تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں ہوں اللہ کا بندہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور دوسرے بنی اسرائیل کے ساتھی، بنی اسرائیل کے ایک شخص بڑے ہی عبادت گزار، بڑے ہی متقی پرہیزگار جریج نامی ایک شخص ہے۔ حضرت جریج علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں ماں نے بلایا، یا جریج، یا جریج، جریج۔ تو حضرت جریج علیہ السلام اپنی نماز میں مصروف رہے۔ دل میں سوچا کہ ادھر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ادھر ماں پکار رہی ہے، تو بالآخر فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، بعد میں ماں کی بات سن لوں گا، اور نماز نفلی تھی۔ ماں نے آواز دی، بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا تو ماں چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر دوبارہ واپس آئی، کہا جریج، اور جریج اسی طرح مسلسل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آواز سنی، ماں پکار رہی ہے، کہا اللہ ادھر تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، ادھر میری ماں پکار رہی ہے۔ بالآخر نماز کو ہی ترجیح دی اور ماں بلاتی رہی، واپس گئی۔ تیسرا دن ہوا، واپس آئی، کہا جریج، لیکن جریج ابھی بھی نماز میں مصروف ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ماں نے پکارا لیکن بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا، تو ماں نے کہا اللہ اس کو اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک یہ ایک بدکار، ایک بری عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو حضرت جریج علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ ایک عورت جس کے حسن کے چرچے اس کے پورے معاشرے میں تھے، وہ آئی اور اس نے کسی چرواہے کے ساتھ برا کام کیا۔ بعد میں بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا یہ بیٹا کس کا ہے، بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے اس جریج نامی شخص کا ذکر کر دیا کہ یہ بیٹا اس کا ہے۔ لوگ آئے، جھونپڑی کو توڑا، کیونکہ حضرت جریج علیہ السلام کی عبادت کے تذکرے اس کے پوری قوم میں تھے۔ پوری
قوم جانتی تھی کہ جریج اللہ کا ولی ہے، جریج متقی، پرہیزگار، عبادت گزار ہے۔ جب یہ بات سنی تو قوم بڑک اٹھی، قوم نے مارنا شروع کر دیا، جھونپڑی توڑ دی اور توڑ پھوڑ کر دی۔ بعد میں کہا مجھے رکو تو صحیح نا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی، کہا بچہ کدھر ہے، بچے کو لاؤ۔ بچے کو لایا گیا تو حضرت جریج اس کو ایک ٹھونسا مارتے ہیں، کہتے ہیں بچے بول، کس کا بیٹا ہے تو؟ وہ بچہ دودھ پیتا بچہ، بالکل چھوٹی سی ایج والا بچہ بول کے کہتا ہے کہ میرا باپ ایک بکریوں کا چرواہا ہے، یہ جریج نہیں ہے۔ قوم فوراً گر پڑی، منتیں کرنے لگی، چومنے چاٹنے لگی، کہا جریج اگر تم کہتے ہو تو ہم آپ کو ایک سونے اور چاندی کی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ جریج کی منتیں کرنے لگی، کہا نہیں، مجھے سونے چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے وہی جھونپڑی چاہیے۔ تو قوم اسی طرح کی جھونپڑی بنا کر دیتی ہے۔ تو اس طرح حضرت جریج علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ سزا کس لیے ملی؟ ایک ماں کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہا، بلایا، آگے سامنے نہیں آیا۔ اور اسی طرح ایک بنی اسرائیل کی ہی عورت ہے، دودھ پیتا بچہ اپنی گودی میں بٹھایا ہے اور کھڑی ہے، اور سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان اور خوبصورت سواری پہ سوار ہے، گزرا۔ تو ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو اس نوجوان جیسا بنا دے۔ بیٹا دودھ چھوڑتا ہے تو اس نوجوان کی طرف دیکھتا ہے اور فوراً بول اٹھا اللہ مجھے اس نوجوان جیسا نہ بنانا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ایک لونڈی گزری جس کو لوگ مار رہے ہیں، اور ماں اس عورت کی طرف دیکھتی ہے تو بولتی ہے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ تو حضرت وہ بچہ جب اس عورت کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ ماں نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ یہ نوجوان شخص گزرا، صحت مند، صحیح حالت میں، اچھی سواری ہے، خوبصورت ہے، تو میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو اس نوجوان جیسا بنا دے۔ تو بیٹا تو نے کہا مجھے اس نوجوان جیسا نہ بنانا، بات کیا ہے؟ کہا اماں یہ جو شخص گزرا ہے یہ بڑا ہی ظالم ہے، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرنا اس کا وتیرہ بن چکا ہے، اس لیے میں نے دعا کی اللہ مجھے اس نوجوان جیسا نہ بنانا۔ اور یہ جو عورت گزری ہے جس کو لوگ چور بھی کہہ رہے ہیں اور برے کام کا ارتکاب کرنے والی بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ حالانکہ یہ عورت برے کام کرنے والی نہیں ہے، یہ چوری کرنے والی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سے میں نے دعا کر دی کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ اور اسی طرح ایک اور بچہ جس کا ذکر ہم پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، اصحاب الاخدود، جب خندقیں کھودی گئی اس میں آگ بھڑکائی گئی، لوگوں کو اس میں داخل کیا گیا، تو ایک عورت آئی اور اس کی گودی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ جب اس بچے کو دیکھ کر وہ عورت آگ میں چھلانگ لگانے سے ڈری، جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی، پسینے سے شرابور ہوئی، تو ماں ڈر گئی۔ بیٹا بول کے کہتا ہے ماں ڈریے نا، یہ آگ نہیں آپ کے لیے یہ جنت ہے، چھلانگ لگا دیجئے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے نظارے کروائے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسی ہستی ہے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اللہ رب العزت صرف کن کہتے ہیں فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نظارہ ہے کہ اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔